بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس واقعہ کے ساتھ تو دور کا بھی واسطہ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ صحابہ کرام تو اس واقعہ سے کئی سال پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ تو جو ہی محرم آتا ہے تو نام حضرت حسین کا لیتے ہیں، نام حضرت علی کا لیتے ہیں، سیدہ فاطمہ کا لیتے ہیں، اور برا بلا نبی پاک کے صحابہ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اسلام نہیں ہے قطعاً۔ اس لیے ہمارے جتنے ائمہ گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو زرع رازی، ابو حاتم رازی، خطیب بغدادی، بڑے بڑے ائمہ حدیث ہمارے آئے ہیں، عقیدے پر کتب لکھی ہے، سب کے ہاں یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں، آپ کے گھر والے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، جتنے بھی اللہ کے نبی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان میں سے ایک ادنا سے شخص کو بھی برا بلا کہنا ہمارے لیے حرام ہے۔ اور کئی ائمہ نے لکھا کہ ایسا شخص جو رسول اللہ کے اصحاب کو برا بلا کہے گا وہ زندیق شمار ہوگا، اس کے اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ ہم سب کا احترام فرض سمجھتے ہیں، صحابہ کرام ہوں تب، آپ کے ازواج مطہرات ہوں تب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات ہوں تب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر عزیز و اقارب اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خانوادہ ہو تب، ہر ایک کا احترام ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کسی ایک کی ادنا سے بھی توہین یا مندے الفاظ جس سے اہانت کا پہلو نکلتا ہو وہ رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے کسی کے لیے بھی کہنا جائز نہیں ہے۔ تو قرآن پاک ان کے فضائل اور مناقب بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ کے داماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ، آپ کے اہل بیت، سب کے ساتھ محبت اور پیار رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ان کی گستاخیوں سے محفوظ فرمائے، تان و تشنیع والی وہ زبان ہی ہمارے اندر پیدا نہ ہو، اور اگر زندگی میں ایسا مرحلہ کہیں بدقسمتی آ جائے اسی وقت اللہ تعالی ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے۔